مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا صحابہ کتنی امید ہے, کتنا جی لو گے, کتنے بڑے جی لو گے, کتنے دن جی لو گے. کسی نے کہہ دیا سال تو کٹ جائے گا, کسی نے کہہ دیا بچوں کا بیاہ تو دیکھ لوں گا, کسی نے کہہ دیا ہفتہ تو کٹ جائے گا. ایک کھڑا ہوا, اس نے کہہ دیا 5 نمازیں تو یقینی آپ کے پیچھے پڑھوں گا. کسی نے کہا انشاءاللہ جمعہ تو آپ کے پیچھے پڑھوں گا. کسی نے کہہ دیا گھر جاؤں گا, واپس آنے کا پتہ کوئی نہیں. جب سب نے اپنی اپنی رائے دے دی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کتنا بڑا گمان ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, آؤ میرے سے پوچھو کتنا جیوں گا کب مروں گا. حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند فرما لی اور میں میرے صحابہ مجھے اتنا بھی پتہ نہیں میں اپنی آنکھیں بھی کھول سکوں گا کہ نہیں. چلو ایک اللہ کا بڑا احسان ہے, مرنے والے کا تو وقت آ گیا. الہ العالمین پوچھے گا کہاں سے آیا, کہے گا الہ العالمین سیرت النبی پہ اور رفیق سفر پہ جلسہ تھا, سارا دن تیاری کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس سے من ربوں کا نہ پوچھنا, سارا دن تھکا ہارا آیا ہے, اشتہار کے لگانے میں پیش تھا, ہر نماز کے اندر اعلان کر رہا تھا کہ آج جلسہ ہوگا. اور آنے والے سے کہہ رہا تھا ٹھہرو بھی حضرت صاحب آنے والے ہیں, ٹھہر دو بھی ٹھہر دو, جگہ دے دو. فرشتوں جب اس کا آخری وقت تھا میں نے اس کی زبان سے کلمہ دیا, بتاؤ کیا کر کے آیا. اللہ اکبر. عبد الحنان کو گواہ بنا دیا, مسجد کے نمازیوں کو گواہ بنا دیا, بکرا سے آنے والے ممتاز کو گواہ بنا دیا, سعودیہ سے آنے والے سلمان کو گواہ بنا دیا, ندیم حاجی فہیم کو, سراپا بازار والوں کو گواہ بنا دیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس نے آخری وقت میں کہا تھا اس مسجد کے اندر ساری زندگی سے امامت کرتا رہا, اس مسجد کے اندر ساری زندگی خطابت کرتا رہا. فرشتوں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جو میرے نام کے ڈنکے بجاتا رہا, میں اس سے پوچھوں کیا کر کے آیا, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. آج سے 2 عرصہ پہلے مولانا محمد علی جمیل صاحب دعوت و فیوزوں میں ایک کارگزاری سنائی تھی. فرمایا ہم جماعت میں چل رہے تھے, اللہ اکبر, ایک آدمی مغرب کے بیان میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے وہ لوگو اللہ مالک ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے. جب اللہ کی توحید بیان کرنے لگا انہوں نے کہا میرا اللہ کہتا ہے, اتنا کا دھڑام سے زمین کے اوپر گر گیا, اس کی روح نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد کسی کے سامنے آیا کہ تیرے ساتھ کیا بنی, کبابا رب کی رحمت کے تذکرے سنے تھے, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, کریم سنا تھا, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, بخشنے والا سنا تھا, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کہ کیا بنی, کہ پروردگار عالم نے بعد مرنے کے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا. اللہ اکبر. کہ دنیا میں تو کہہ رہا تھا اللہ کہتا ہے, مجھے سامنے کھڑا ہو کے بتا اللہ کیا کہتا ہے. الہی حضرت قاری صاحب کا مدفن اچھی جگہ کریو, الہی دفن کو قبر ملتان میں بنے, دفن ملتان کی مٹی میں ہو, نسبت مدینے کی دے دینا, نسبت جنت البقیع کی دے دینا. اللہ اکبر. ثانی اسنین کے تذکرے ہو رہے ہیں, نسبت اس کی قبر کی دے دینا, نسبت رسول اللہ کے روضے کی چھاؤں کی دے دینا. رب کعبہ کی قسم ہے کہ ایسے لوگ ہیں جب دھرتی سے چلے جائیں لوگ ان کے جنازے پڑھیں, جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پڑھنے والوں کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. قاری صاحب مسجد کے امام تھے, ارے یا اللہ, آدھا گھنٹہ پہلے ہیں, آدھے گھنٹے کے بعد تھے. قاری صاحب مسجد کے امام تھے, ہاتھ کھڑے کرو تھے. تم نے پیچھے نمازیں پڑھی, تم نے پیچھے جمعہ پڑھا, کر دو ہاتھ کھڑے, پڑھا جمعہ, نمازیں پڑھی, اب کرو نیچے. اللہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے 5 وقت مسجد میں جاتا دیکھو اس کی آنکھیں بند کر کے ایمان کی گواہی دے دو. یہ مسجد میں آتا نہیں, مسجد میں بلایا کرتا تھا, لوگوں کو خدا خوفی کرایا کرتا تھا, حضور کی سیرت کے تذکرے سنایا کرتا تھا. یا اللہ عمل ہمارے پاس کوئی نہیں, سفارش کے لیے ہمارے پاس منہ کوئی نہیں, لیکن پروردگار عالم ہے آج اپنے ساروں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیا ہم نے کتنی مرتبہ اس سے تیرے نبی کا نام سنا, کتنی مرتبہ ہم نے سورہ
ہوں گے, میرے سے پہلے بھی لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ اللہ سنا رہے ہوں گے. اور لوگوں کتنے مقدروں والا وضو کی حالت میں گیا, عشاء کی نماز کے سجدے کر کے گیا, مغرب پڑھ کے جاتا, عشاء نہ پڑھ کے جاتا, آج کے دن کی عشاء کی نماز رہ جاتی. فرمایا جب سارے کام کاج کر دیے, گھر والی کا سامان لا دیا, سودا سلف لا دیا, چیزیں لا دی, بچوں کو خرچی دے کے آ گیا, دودھ کے پیسے دے کے آ گیا, کہتا ہے جہاں مرضی لے جا, میں گھر سے فارغ ہو گیا. اللہ نے فرمایا فجر کی اذان میں بلایا تو آیا, ظہر میں بلایا تو آیا, عصر میں بلایا تو آیا, مغرب میں بلایا تو آیا, عشاء میں بلایا تو آیا. بندے تو نے میری تعریف بھی کر دی, اتحیات میں بیٹھ کے آج بھی ایمان کی گواہی دے کے گیا, انگلی کا اشارہ کر کے گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر میرے نبی پر درود بھی پڑھ کے گیا, وضو کی حالت میں تھا, مسجد کے ماحول میں تھا. اور لوگوں بدگمان کرنا حساب ہوگا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, یہ کوئی دکان سے اٹھ کے نہیں آیا, مجھے میری عزت کی قسم ہے, یہ بیوی کے پہلو سے اٹھ کے نہیں آیا, یہ بچوں کو چیز دلانے کے لیے گودی میں لینے نہیں گیا تھا, یہ میرے گھر سے آیا. اور لوگوں جب کوئی کسی کے گھر سے جائے, بندہ کیا کہتا ہے, پیار کی کمی کرام میں رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. فرمایا پروردگار عالم پوچھے گا, میرا بندہ تیرے مزاج میں کوئی کمی رہ گئی ہو, تیرے اکرام میں کمی رہ گئی ہو, آج کسریں میں پوری کر دوں گا. تنخواہ تیری تھوڑی تھی, کسریں میں پوری کر دوں گا. مسجد کے حجرے میں زندگی گزاری, کسریں میں تیری پوری کر دوں گا. میرے بندے نہ تو نے دھوپ دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ گرمی دیکھی, باپ تیرا امام بنا, خاندان تیرے امامت میں رہے, پھر ساری زندگی تو نے یہاں گزار دی. او میرا بندہ آج میں تجھے عذاب دوں, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. حفظہ ملتان والوں, حفظ آباد والے ملتان والوں کو بتا دے, قرآن پڑھ کے بتا دے, حدیث کی روشنی میں بتا دے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, کوئی مال لے کے آئے گا, کوئی اولاد لے کے آئے گا, اس بندے سے میں کیا حساب لوں, یہ میرے گھر کی نسبت کو لے کے آیا. بس الہ العالمین آج تیرے دربار میں یہ دعا کرتا ہوں, اللہ اسے صدیق کی نسبت دے دے, الہ اسے عمر کی نسبت دے دے, اللہ اسے عثمان غنی کی نسبت دے دے, یا اللہ اسے علی المرتضیٰ کی نسبت دے دے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, اللہ اکبر. فرمایا جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے, فرشتے اعضائے جسم کو سونگنا شروع کرتے ہیں, کوئی انگلیوں کو سونگتا ہے, کوئی پوروں کو سونگتا ہے, کوئی ہاتھوں کو سونگتا ہے. اللہ اللہ, ابھی ابھی ملک موت آیا, اس کے ہاتھوں کو سونگا ہوگا, گھٹنوں کو سونگا ہوگا, پیروں کو سونگا ہوگا. اسرائیل دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے ہوں گے, مبارک نماز کی خوشبو آ رہی ہے, مبارک زبان سے ذنوب کی خوشبو آ رہی ہے, مبارک پیروں سے وضو کے پانی کی خوشبو آ رہی ہے, مبارک اس کے دماغ میں اللہ بسا, اس کی آنکھوں میں اللہ بسا, اس کے کانوں میں اللہ بسا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, اس سے بڑی ایمان کی کیا گواہی ہوگی. ادھر نعرہ لگا ہوگا, 2 منٹ پہلے کا ہوگا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہوگا اور ابھی کیا ہوگا, فرمایا ہوگا جس بڑے بڑے پہ تذکرے لگا رہا, دکانوں سے سن کے آیا, آج میں تجھے آنکھوں سے دکھا دوں تیرا اللہ کتنا بڑا. اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد. کوئی دنیا میں کسی کام کے لیے جاتا ہے, گھبراتا ہے, کہتا پیسہ بھی میرے پاس ہے, کہتا میرے پاس مال و دولت بھی ہے, پتہ نہیں میں جاؤں گا, میرا کام بنے گا کہ نہیں, رات کہاں گزاروں گا, کھانا کہاں کھاؤں گا, مجھے تو چائے پینے کی عادت ہے, مجھے تو دودھ پینے کی عادت ہے, آئے گا بیٹھوں گا, کہاں رہوں گا. اللہ اکبر. اسرائیل علیہ السلام آئے, آ کے بٹھا دیا, فرمایا نہیں, خبر دبڑ میں نہیں لے کے جاؤں گا, ڈرنا پریشان ہو, 2 منٹ کے اندر دکھایا, یہاں جا رہا ہے, یہاں بیٹھے گا, یہ ڈاک پہنے گا, یہ لباس پہنے گا, جنت میں یہ تجھے محل ملے گا, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اس کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا, عرش کا سایہ ملے گا, فرمایا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا والے تیرا عزت کرتے تھے, تیرے آگے جھک کے آیا کرتے تھے, تجھے کھڑے کھڑے لے جاؤں, گرمی ہو جائے گی, پہلے بیٹھ جا, تجھے بٹھا کے لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. جنت کی ڈولی میں لے کے جاؤں گا, اللہ کے سلاموں میں لے کے جاؤں گا, درود کے درازوں میں لے کے جاؤں گا. مجھے مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, ایسے لے کے جاؤں گا جیسے پھولوں سے خوشبو کو لے کے جایا جاتا ہے. دنیا والوں کو بتاؤں گا, جب اس کے گودی میں اٹھا کے لے رہے تھے اور
دیکھا کتنی اچھی موت ہے، باوضو لوگوں کو دیکھا کتنی اچھی موت ہے، نمازی لوگوں کو دیکھا کتنی اچھی موت ہے، اللہ کے گھر کو دیکھا۔ یقین جانو اللہ نے فرمایا ساری زندگی ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھایا کرتا تھا، ساری زندگی پاک اور پاک لوگوں کو کیا کرتا تھا۔ آج میں نہ پاک ہاتھوں میں نہیں دوں گا، بے وضو ہاتھوں میں نہیں دوں گا، میں تجھے ہسپتال کے دھکے نہیں کھلاؤں گا، میں تجھے ایمبولینس میں نہیں لٹاؤں گا، او میرا بندہ میں تجھے اپنے گھر سے لے کے جاؤں گا۔ جب تو آسمان کی طرف اٹھے گا فرشتے تیرے ماتھے کی بلائیں دیں گے، فرشتے تیرے ماتھے کے بوسے دیں گے۔ او میرا بندہ جب معراج کے نیچے جا کے تو کھڑا کیا جائے گا، میں کہہ دوں گا دیکھو دیکھو میرا مہمان آیا، فرشتوں آج اسے ایسا سلوک کرنا جیسے نئی نویلی دلہن سے کیا کرتے ہیں۔ خبردار خبردار ذرا 4 میل سے دور رہنا، مٹی کا ذرہ بھی سے گرنے نہ پائے۔ اے قبر تو مٹی کا ڈھیر نہ بن، آج جنت کا باغ بن کے دکھا دینا۔ یقین جانو اللہ کرے اور نمازیوں کسی نہ کسی کے خواب میں حضرت جی آ جائے تمہیں بتلائے گا، خدا پاک کی قسم جیسے نئی نویلی دلہن کا استقبال ہوتا ہے مرتے اللہ نے میرا ویسے استقبال کروایا۔ مرنے کے بعد پوچھا جاتا ہے کیا کرتا آیا، کہے گا اللہ ثانی اسنین کانفرنس تھی، یا اللہ سیرت النبی کا پروگرام تھا، یا اللہ یار غار کے تذکرے تھے۔ اللہ فرمائیں گے وہ صدیق یار ہے، تو اس کے تذکرے کرتا آیا، تو نے اس کی یاری کا ذکر کیا، میں اپنی یاری کا ذکر کرتا ہوں، تو میرا یار ہے۔ یا اللہ میں کون سا یار؟ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بتا کون سی کیٹیگری میں لاؤں؟ صدیقوں میں کھڑا کرو، شہیدوں میں کھڑا کرو، صالحین میں کھڑا کرو، نیکوں میں کھڑا کرو۔ اللہ تیری مرضی۔ اللہ فرمائے گے ایسا کام کرتے کرتے آیا، جہاں نبی کو کھڑا کروں گا اس کے پیچھے تجھے کھڑا کروں گا، اس سب میں کھڑا ہوں کروں گا جس میں صدیق شہید کھڑے ہوں گے، صالحین کھڑے ہوں گے۔ دنیا کہے گی اللہ کون ہے؟ میں عرض والا اعلان کروں گا یہ وہ لوگ ہیں جو میری نوکری کر کے آئے تھے، روزے میں ان سے مصطفیٰ راضی ہو گیا، عرشوں میں ان سے خدا راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یارو میں ماں سے کہوں گا، میں بیوی سے کہوں گا، میں بیٹیوں سے کہوں گا، میں بچوں سے کہوں گا خدا را ضبط کے آنسوں کو تھام لینا، اس پر رونا نہ، پتہ نہیں اس پر تو آسمان کے فرشتے روئے ہوں گے، یقین جانو اس پر آنسو نہ بہانا۔ یہ تو پاک روح ہے، باوضو حالت کے اندر گیا ہے، یہ تو پاک روح ہے جن کپڑوں میں نماز پڑھائی انہی کپڑوں میں جا رہا ہے، یہ تو پاک روح ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ تو پاک روح ہے، یقین جانو پتہ نہیں مرنے سے پہلے اس نے ابھی کیا بیٹھ کے کہا ہوگا، فرشتے اس کے ماتھے اور ٹھونٹوں کو چوم کے جا رہے ہوں گے۔ آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، ماں باپ تو سردے ہوا کرتے ہیں، بے شکل بچیوں کا باپ جاوے یا میرا باپ جاوے دکھ تو میرا عزیزوں برابر ہوتا ہے، ماں ساتھی ہوا کرتی ہے، اس کی جائے اس کی جائے۔ اب دعا کرنا وہ لوگوں اس کی اولاد کو لوارث نہ سمجھنا، وہ لوگوں اب بچے یتیم ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرنے میں دیر نہ کرنا، تم نمازی نہیں تم روحانی باپ ہو، تم نمازی نہیں تمہارے بچوں کے کانوں میں اذانیں دینے والا یہ، تمہارے جنازے پڑھانے والا یہ، وہ لوگوں عقیدت سمجھ کے جنازے میں جانا، ثواب کی نیت سمجھ کے نہیں، اپنا حق ذمہ داری سمجھ کے جنازے میں جانا۔ جب قبر پہ مٹی ڈالنا، خدا کی قسم کوئی باپ پہ مٹی ڈالے گا، کوئی یار پہ مٹی ڈالے گا، تو مسجد کے امام میں جنت کا مہمان سمجھ کے مٹی ڈالنا اور کہنا